جب معاویہ کے بعد یزید تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو یزید نے امام حسین علیہ السلام کو جلا وطن کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ میں شعبان المعظم کے مہینہ میں داخل ہوئے اور 4 ماہ تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ اسی دوران کوفہ کے شیعہ سلیمان بن سرد خزائی کے گھر اکٹھے ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ ہم آپ کے سوا کسی کو اپنا امام اور پیشوا نہیں سمجھتے۔ امید ہے کہ آپ ہماری طرف تشریف لائیں گے اور ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ اہل کوفہ نے حضرت کو اس قدر خطوط لکھے کہ ایک دن میں خطوط کی تعداد 600 اور چند دنوں میں اہل کوفہ کی جانب سے امام حسین علیہ السلام کو 12,000 خطوط لکھے گئے۔ اس وقت امام مظلوم نے اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو بلایا اور کوفہ روانہ ہونے کا حکم دیا۔ جناب مسلم عبد الرحمن امارہ اور قیس کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ حضرت مسلم مدینہ الرسول پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھی اور قبر مطہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ پھر اپنے گھر آئے عزیز و اقارب سے وداع کیا اور 2 شخص قبیلہ قیس سے راستہ کی رہنمائی کے لیے اجرت پر ساتھ لیے۔ کوفہ کے راستہ میں وہ دونوں رہنما پیاس کی شدت کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے۔ جناب مسلم نے اس واقعہ کی خبر امام حسین علیہ السلام کو خط کے ذریعہ دی۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو سفر جاری رکھنے کا حکم دیا۔ اسی سفر کے دوران جناب مسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نے ہرن کو تیر مار کر اسے ذبح کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے اس واقعہ کو اپنے لیے بہتر سمجھا اور کہا، انشاءاللہ میں دشمنان کو ضرور قتل کروں گا۔ جناب مسلم نے کوفہ میں پہنچ کر جناب مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر نزول اجلال فرمایا۔ اہل کوفہ جوق در جوق خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ 18,000 اہل کوفہ نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جناب مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ 18,000 کوفی بیعت کر چکے ہیں، آپ جلد سے جلد کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ حاکم کوفہ نعمان بن بشیر نے اس صورتحال سے یزید کو آگاہ کیا۔ یزید نے شیطان صفت ابن زیاد ملعون کو کوفہ کا حاکم بنا کر بھیجا تاکہ جلد سے جلد کوفہ کے حالات پر قابو پا سکے۔ ابن زیاد مکاری سے کوفہ میں داخل ہوا اور دارالامارہ میں چلا گیا۔ ابن زیاد نے مکاری سے کام لیتے ہوئے کوفہ والوں سے کہا کہ ان قریب شام سے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے جو مخالفین کو قتل اور ان کی عورتوں کو قید کر لے گا۔ کوفہ کے لوگ جو رنگ بدلنے، دھوکہ بازی اور وعدہ توڑنے میں مشہور تھے، جناب مسلم کو علیحدہ چھوڑنے لگے۔ اس صورتحال میں جناب مسلم ہانی ابن عروہ کے گھر سکونت اختیار کر لی اور پوشیدہ ہو گئے۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ جناب ہانی ان دنوں بیمار تھے۔
ابن زیاد کے جاسوس کے ذریعہ سے جناب مسلم بن عقیل کے مقیم ہونے کا پتہ ابن زیاد کو چلا تو اس نے جناب ہانی کو گرفتار کرا لیا۔ جناب مسلم نے قبیلہ کندہ، مزہج، اسد، تمیم اور ہمدان کے لوگوں کو بلایا اور دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا۔ ابن ضیاء العین نے مکاری سے کام لیتے ہوئے کثیر بن شہاب، محمد بن اشعث اور شمر بن ذیلجوشن وغیرہ کو بلایا اور کہا کہ کوفہ کے لوگوں کے درمیان وحشت پھیلا دو، لوگوں کو جناب مسلم کی مدد سے روکنے کے لیے انعام کا لالچ دو۔ سورج غروب ہونے والا ہی تھا کہ عورتیں اپنے شوہروں، بیٹوں اور بھائیوں کو آ کر لے جاتیں۔ جب مغرب کی نماز کا وقت آیا تو صرف 30 آدمی جناب مسلم کے ساتھ تھے۔ جب جناب مسلم نے نماز پڑھا کر مسجد سے باہر نکلے اور قبیلہ کندہ کے دروازے پر پہنچے تو صرف 10 آدمی باقی رہ گئے تھے۔ جناب مسلم کوفہ کی گلیوں میں چلتے گئے۔ کچھ دیر کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا تو جناب مسلم تنہا تھے اور کوئی یارو مددگار نہ تھا۔ غریب الوطن جناب مسلم چلتے چلتے طوعہ نامی عورت کے دروازے پر پہنچے۔ اس عورت کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بلال تھا، جو لوگوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلا ہوا تھا اور طوعہ اس کے انتظار میں دروازے پر کھڑی تھی۔ جناب مسلم نے اسے سلام کیا۔ طوعہ نے سلام کا جواب دیا۔ جب طوعہ کو معلوم ہوا کہ یہ جناب مسلم سفیر امام حسین علیہ السلام ہے، نہایت ادب و احترام سے گھر میں لائیں۔ جناب مسلم ساری رات مصروف عبادت رہے۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ بلال اپنے گھر میں آیا اور جب اسے جناب مسلم کی موجودگی کا پتہ چلا تو ابن زیاد کے پاس انعام کے لالچ میں گیا اور جناب مسلم کا بتا دیا۔ جناب مسلم نے جب گھوڑوں کی ٹاپوں اور لوگوں کی آوازیں سنیں تو اپنی تلوار لے کر نکلے، لیکن سپاہی طوعہ کے گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ جناب مسلم نے ایک زبردست حملہ کر کے ان کو گھر سے باہر نکالا اور خود بھی گھر سے باہر نکل آئے۔ جناب مسلم نے اپنی بہادری کے خوب جوہر دکھائے اور کافی دشمنان اسلام کو واصل جہنم کیا۔ جب ان نامردوں نے دیکھا کہ جناب مسلم سے لڑنا مشکل ہے تو مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور پتھر اور آگ پھینکنے لگے۔ پھر بھی جناب مسلم بہادری سے مقابلہ کرتے رہے۔ محمد بن اشعث نے امان کا وعدہ دیا تو جناب مسلم نے اپنی گرفتاری دے دی۔ جب آپ کو ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو آپ نے ابن ضیاء العین کو سلام نہ کیا۔ سپاہیوں نے کہا، مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ جناب مسلم نے کہا، میرا امیر صرف رسول خدا کا نواسہ، جگر گوشہ بطول و علی امام حسین علیہ السلام ہے۔ ابن ضیاء نے کہا، اے مسلم، اگر تمہاری کوئی وصیت ہو تو بتاؤ، کیونکہ میں تمہیں ہر حال میں قتل کروں گا۔ جناب مسلم نے عمر ابن سعد کی طرف دیکھا اور کہا، اے ابن سعد، مجھ میں اور تجھ میں قرابت داری ہے، لہٰذا میری وصیت کو علیحدہ آ کر سن لو۔ ابن زیاد کے حکم پر عمر نے جناب مسلم کی وصیتیں سنیں۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے فرمایا، میری پہلی وصیت ہے کہ میں اس شہر میں 700 درہم کا قرض دار ہوں، میری زرہ اور تلوار بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا۔ میری دوسری وصیت ہے کہ میرے قتل کے بعد میرے لاشے کو دفنا دینا۔
تیسری وصیت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس قاصد کو جلد سے جلد بھیجنا اور کہنا کہ کوفہ مت آنا۔ ابن سعد نے تمام وصیتیں سن کر ابن زیاد کو بتا دیں۔ ابن زیاد نے کہا، اے مسلم، تم نے اس شہر میں فتنہ و فساد برپا کیا ہے۔ جناب مسلم نے کہا، اے ملعون، کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے اور کوفہ آنے کی دعوت دی۔ اے ابن زیاد، تو کاذب ہے، تیرے باپ نے خدا کے دین میں بدعتیں کی، تو ناحق مسلمانوں کا خون بہاتا ہے، شراب پیتا ہے اور خدا کے دین کا مذاق اڑاتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، کوئی ہے جو مسلم کو قتل کرے؟ اور بکر ابن حمران کو بلا کر کہا کہ مسلم کو جلد سے جلد دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر قتل کر دو اور جسم کو قصر سے نیچے پھینک دو۔ بس ابن زیاد ملعون کے حکم پر آپ کو دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر سر مبارک بدن سے جدا کر کے جسم اطہر کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے گرا دیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدایا رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی پاک آل پر۔